اور توہین کی، اور اس میں مولا حسین کا کہا کہ کوئی باغی تھا، اس نے کربلا میں بغاوت کی اور یزید نے انہیں مار دیا، وہ واجب القتل تھے، اس طرح کے خطبے دیے۔ خطبہ تمام ہوا، مولا سجاد ایک مرتبہ گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، مولا نے زنجیریں سنبھالی، کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ جیسے ہی مولا سجاد کھڑے ہوئے، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، اس نے وہیں سے اشارہ کیا قیدی کو روکو، انہیں خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا، فوجی آگے بڑھے، سپاہیوں نے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ جب جناب زینب کبریٰ نے دیکھا نا کہ امام وقت کو روک دیا گیا تو جناب زینب قیام پذیر ہوئی۔ جناب زینب نے قیام کیا، اور بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطاب کیا تھا، اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے خطاب کیا۔ تو اب تک یزید بار بار جناب زینب کو خطاب کرتا تھا، بات کرتا تھا، بی بی کا نام لیتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، اور جب وہ بار بار خطاب کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی، تو اس نے یہاں تک کوشش کی کہ میں سلام کروں شاید جواب دے، تو اس نے سلام کیا بی بی کو، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی سب لوگ خاموش ہیں۔ جب یزید نے سلام کیا اور بی بی نے تب بھی جواب نہیں دیا، تو اب مسلمانوں سے کہیے اگر جرت ہے، ہمت ہے، تو کہو معاذ اللہ نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ، نہیں تو پھر مانو نبی کی نواسی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی، نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دیں یعنی اسے کافر سمجھے، او مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کو سمجھا دو، ایسوں کو رضی اللہ نہ کہیں۔ میں آج دیکھ رہا ہوں پیٹ تک داڑیاں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں یزید کا۔ یہاں تک ایک ملا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتہ نہیں نا یزیدی خواب میں کیوں نظر آتا۔ اب یزید نے کیا کیا؟ یزید کا نام آتا رہے گا اور جتنے مرضی قانون پاس ہوتے رہیں، یزید پہ صبح و شام ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کو روکا تو جناب زینب نے قیام کیا۔ یزید کو بار بار بی بی سے خطاب کرنے پہ بھی جواب نہیں مل رہا تھا، سلام کرنے پہ بھی جواب نہیں ملا۔ مجمع چلے گا نا میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ یزید نے جب دیکھا کہ مولا سجاد کو تو میں نے روک لیا، جناب زینب نے قیام کیا۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو، تازیانے مار کے اس بی بی کو بٹھا دو، خطبہ دینے مت دینا۔ جیسے جلاد آگے بڑھا، اب جناب زینب نے خود سر اٹھا کے یزید سے خطاب کیا۔ بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک مرتبہ دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبنت طلقاء، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، طلقاء ہے جمع، طلیق طلیق کی جمع ہے۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا چلا جا۔ جو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو زیر کر دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے اس جملے سے سارے درباریوں کو دعوت دے دی تھی سوچنے کی، یہ بی بی کون ہے۔ دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد دربار میں موجود تھے۔ جب سارے مجمع نے ایک مرتبہ سنا علی کی بیٹی ہوں، سارے کے سارے ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے یزید بولنے دے بی بی کو، یہ قیدی ہیں، خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے مجمع کو دیکھ کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ ایک مرتبہ سارے دربار نے کہا یزید یہ قید میں ہے، یہ قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں، کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یزید نے دیکھا کہ دربار کا ماحول بدل گیا، جناب زینب کے ایک جملے نے ماحول بدل دیا۔ اب یزید روک نہیں سکا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور بی بی نے تعارف کروایا، بھائی مجھے مولا سجاد کے جملے پیش کرنے ہیں، اول سفر یہی آج شب ہے۔ بی بی نے جملے کہے اور بی بی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے یزید کو خطاب کر کے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے، تجھ میں جتنی طاقت ہے تو نے لگا دی، اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ اب بی بی اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہہ رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ نہ اس زمانے کے یزید کو سمجھ میں آیا تھا، نہ اس زمانے کے یزیدوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم پابندیاں نہ لگاؤ، جب دربار یزید میں حسین کا ذکر نہیں رکا تو آج کیسے رک جائے گا؟ کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کی عزاداری رکوا دوں گا، مجلسیں رکوا دوں گا؟
40 کے جلوس رکوا دوں گا، صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے، جو ذکر حسین سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ میدان گرامی جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں چیلنج دیا، لیکن سارا مجمع سوچ رہا تھا کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی؟ ابھی یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کی نواسی میں علی کی بیٹی، اور پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹ تو گئے یہ، بھائی اس کے کربلا میں مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یزید کی حکومت ہے، اس کا سکہ، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کی فوج۔ بی بی یہی سمجھا رہی تھی، نہ یہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ، نہ فوج، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، یہی دمشق شہر ہوگا، جو بھی دمشق میں آئے گا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ گرامی اس انداز سے جناب زینب نے اس زمانے میں خطبہ دیا کہ سارا دربار ایک مرتبہ بلند آواز سے جملہ کہنے لگا، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ سب رونے لگے، سب کھڑے ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، یزید نے ہمیں بتایا تھا کوئی باغی آئے ہیں، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب ایک مرتبہ سارا دربار ماننے لگا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب کہنے لگے بڑی باعظمت بی بی ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے، اور ایک مرتبہ جملہ کا قم یا سیدی و مولائی، توجہ، یقین مانے 3 دن سے بیمار ہوں پھر بھی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھ کے کہا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے۔ سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے درباریوں سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں، سوچو میرا امام کیسا ہوگا۔ جناب زینب نے مولا سجاد سے خطاب کیا۔ اب یزید میں جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روک سکتا،